مستند اسلامک وظائف کے لیے روحانی ٹی وی مولانا انیس کو سبسکرائب کریں۔ روحانی ٹی وی مولانا انیس جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے جس جانور کی ناک کٹ جائے، بالکل ختم ہو جائے، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں۔ اور دانتوں کا مسئلہ، اگر جانور کے سارے دانت گر جائیں تو پھر قربانی کرنا جائز نہیں۔ اور اگر آدھے سے زیادہ دانت گرے ہوئے ہیں اور جانور چارہ نہیں کھا سکتا تو پھر بھی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر آدھے دانت یا آدھے دانتوں سے کم گرے ہوئے ہیں تو لیکن جانور چارہ کھا سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، اس میں کچھ بھی قباحت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو گندگی کھاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے یہ کچرے کے اوپر پھرتے ہیں، سارا دن گندگی کھاتے ہیں، شہروں میں گندا پانی نالوں کا بالکل گندگی کھاتے ہیں، گندگی پیتے ہیں، ایسے جانور بھی ہوتے ہیں۔ اگر ایسے جانور ہوں تو پھر ان کو قربانی سے کم از کم پہلے کئی دنوں تک بند کرنا ضروری ہے اپنی حویلی میں، اپنے گھر میں، اور ان کو پاک پانی پاک غذا کا کھلانا ضروری ہے۔ اور اس میں جو اونٹ ہے اس کا اعتبار ہوگا کم از کم 40 دن کا۔ اگر کوئی اونٹ ہو گندگی کھانے والا، محلے میں پھرنے والا، روڑیوں کے اوپر گند کھانے والا، تو ایسے اونٹ کو کم از کم 40 دن پاک صاف غذا اور چارہ اور پانی پاک پلانا کھلانا یہ ضروری ہے۔ اور جو بیل وغیرہ اور بھینس وغیرہ ہیں ان کو 20 دن تک بند کرنا ضروری ہے، پاک غذا کھلانا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بکرا بکری وغیرہ ہیں ان کو 10 دن باندھ کر چارہ کھلانا ضروری ہے تاکہ جو ان کے اندر والی گندگی ہے وہ کیا ہو جائے، زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اور پھر قربانی کرنا کیا ہو جائے گی، جائے۔ اور کئی جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کھانسی لگی ہوتی ہے، بڑی بڑی زور سے کھانستے ہیں، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، اس میں کچھ بھی قباحت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسا نہ کریں۔ اگر کوئی جانور حاملہ ہے، مادہ ہے، جس طرح گائے ہے، بھینس ہے، اونٹنی ہے، بکری ہے، دمبی ہے، چھتری ہے، اگر پتہ ہے آپ کو کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، یہ حاملہ ہے، تو پھر اس کی قربانی نہ کریں۔ لیکن اگر اس کے باوجود قربانی کر دی فرض ادا ہو جائے گا، اب دوبارہ نئی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر پتہ نہیں ہے تو پھر قربانی کر لی تو پورا ثواب ہوگا انشاءاللہ، اس میں کوئی قباحت نہیں ہو۔ البتہ اگر اس کے پیٹ میں سے بچہ زندہ نکل آئے تو اس کو بھی ساتھ چھری پھیر دیں۔ ہاں بالکل بالکل کرنا چاہیے ان کو، سوچ بچار کر کے بیچنا اور خریدنا چاہیے، یہ بالکل بات ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو رسولی نکلی ہوتی ہے، رسولی والے جانور کی قربانی کرنا جائز، یعنی جس کے چمڑے میں رسولی بن جاتی ہے اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض جانور بانج ہو جاتے ہیں تو بانج جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور دم کا مسئلہ بھی سن لیں، ایسا جانور کہ جس کی پیدائشی طور پر دم نہ ہو، یعنی جب پیدا ہوا دم ہے ہی نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی نہ کریں۔ اور ایسا جانور جس کی دم ہے لیکن تیسرے حصے سے زیادہ کٹ گئی ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی نہ کریں۔ ہاں اگر تیسرے حصے سے کم ہے تو قربانی کرنے کچھ بھی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو چکتی والا جانور ہے، دمبی دمبا، چکی والا جانور جو ہوتا ہے، اس کی جو چکی ہوتی ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے، اگر تیسرے حصے سے کم کٹی ہوئی ہو تو قربانی کرنا جائز ہے، اگر تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو قربانی کرنا جائز نہیں۔ لنگڑا جانور، ایک جانور کو چوٹ لگ گئی ہے، وہ اس قدر لنگڑا ہو گیا ہے کہ ایک پاؤں اس نے مکمل طور پر اٹھا لیا ہے، وہ نیچے لگاتا ہی نہیں ہے۔ ہاں ٹانگ ٹوٹ گئی یا چوٹ لگ گئی، جو بھی ہوا،
اس نے مکمل طور پر وہ اٹھا لیا اور چلتے وقت وہ اس کے اوپر بالکل بھی سہارا لیتا نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر جانور لنگڑا ہو گیا ہے، اگرچہ اس کی ٹانگ وغیرہ بھی تھوڑا فریکچر ہو گیا ہے، زخم ہو گیا ہے، لیکن وہ اگرچہ دبا کر چلتا ہے اس پاؤں کو، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اوپر سہارا دیتا ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، اس میں کچھ بھی مذائقے والی بات نہیں۔ البتہ صحیح سالم جانور ہو اس کی قربانی کرنا افضل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے جو 4 تھن والے جانور ہیں، جس طرح اونٹنی ہے، بھینس ہے جی، گائے ہے، یہ جو جانور ہیں جن کے 4 تھن ہوتے ہیں، اگر 2 تھن بالکل خراب ہو جائیں، خشک ہو جائیں، تو پھر ان کی قربانی نہ کریں۔ 1 تھن اگر خشک ہو جائے، خراب ہو جائے، تو پھر قربانی کرنا چاہیے۔ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر قربانی نہ کریں۔ اور بکری اور بھیڑ وغیرہ جو ہیں، ان کا 2 ہی تھن ہوتے ہیں، اگر ان میں سے 1 خراب ہو گیا تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز نہیں، اس کے متبادل قربانی کا انتظام کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے بعض جانور ایسے ہیں، اور یہ مسئلہ آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے بھی متعلق ہے، بعض جانوروں کو خارش نکل آتی ہے، پھوڑے نکل آتے ہیں، اگر ان خارش کا اور زخم کا اثر گوشت تک نہیں جاتا ہے تو پھر قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر جانور کو خارش نکلی ہوئی ہے اور خارش کی وجہ سے وہ بہت زیادہ لاغر اور پتلا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اتنا کمزور کہ چلنے پھرنے کے، چارہ کھانے کے بھی قابل نہیں رہا، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ صحت مند ہے، چلتا پھرتا ہے، چارہ کھاتا ہے، لیکن خارش اس کو ہوئی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ افضل نہیں ہے۔ اور آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، وائرس آیا ہوا ہے جانوروں میں، وہ کیا ہوتا ہے کہ گوشت خراب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہڈی تک اثر چلا جاتا ہے۔ یہ جو بیماری ابھی پھیلی ہوئی ہے، بخار جانور کو چڑھ جاتا ہے، اگر پھوڑے نکل آئیں اس کو تو وائرس باہر نکل آتا ہے، اگر نہ نکلیں تو وہ اندر ہی اندر اس کے گوشت کو، اس کی ہڈیوں کو متاثر کر دیتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے، کیونکہ اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں متاثر ہو گئی۔ ہاں، اگر اس کا وائرس ختم ہو گیا، جانور بچ گیا ہے، لیکن اس کی کھال کے اوپر زخم ہیں، اس کی کھال کے اوپر بعض پھوڑے تھوڑے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ بہتر نہیں۔ اگر اس کے متبادل جانور کیا جائے تو ہاں، بچوں میں بیماری بعض کٹیاں مجھاں دے وچ بھی آ رہی ہے، ہاں ان میں زیادہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم جانور خرید چکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو خریدنے کے بعد تھوڑا سا صدقہ بھی کر دیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ خرید و فروخت کے درمیان جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بسا اوقات بندہ خرید و فروخت کے درمیان کوئی زبان سے غلط بات کہہ بیٹھتا ہے، کوئی جھوٹی بات ہی کہہ لیتا ہے، بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسا کر بیٹھتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، جو جائز نہیں تھا، تو اگر وہ جانور خریدنے کے بعد صدقہ کر دے گا تو اللہ رب العزت اس نقصان کو ختم کر دیں گے، اس کو کفارہ بنا دیں گے، اب انشاءاللہ اس کی معافی ہو جائے گی، نہ صرف بلکہ معافی ہوگی بلکہ ثواب بھی ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ چند مسائل تھے جو جانوروں کے متعلق تھے، جن کا بیان کرنا ضروری تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا